کیونکہ اگر آپ کسی فوج کے ساتھ لڑتے ہو تو آپ نظریے کے ساتھ نہیں لڑتے، آپ کے پاس ایک عام فورس ہونی چاہیے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف، عمران خان نے 27 سال ہمیشہ سے قانون کو بالا تر سمجھا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح جو ہے نا ایک پارٹی چھوڑ کر اپنی وفاداریاں تبدیل کی گئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ترین کے ساتھ کون کون بیٹھ کے مسکرا کر اور کس طریقے سے اپنے آپ کو یہ ظاہر کر رہے تھے کہ بس عمران خان بقول ایک تمغے والی صحافی جو ان کی ہر ایک ٹویٹ اور ہر ایک جملہ ختم شد پر آ کے رک جاتا ہے، جبکہ یہ کسی اور کی کاپی پیسٹ کر کے اپنی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ چودھری نظام الدین کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو توڑنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے فیاض خان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پالیسی لائن ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر۔ 2 دنوں سے مارکیٹ میں خبریں گردش کر رہی ہے ریلیٹڈ پی ٹی آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندرون معاملے میں پارٹی کے اندر کچھ رفٹ چل رہی ہے یا کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے جس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی موقف اور جب الیکشن ٹریبیون میں ان کی مسلسل جو سٹانس ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے، تب سے لے کر اب تک تحریک انصاف کے اندر سے بہت سارے محرکات کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے۔ جیسے فواد چودھری کو اگر آپ لے لیں تو یہ وہی شخص تھے جنہوں نے دوڑ لگا کے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ فوج کے ساتھ محاذ آرائی کے بجائے تصادم نہ کرے وغیرہ وغیرہ قسم کی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، جس سے یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف خدا نخواستہ پاک فوج کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئی، جو کہ میرے خیال سے اس کا موازنہ کرنا بھی انتہائی بیوقوفانہ ہے، کیونکہ اگر آپ کسی فوج کے ساتھ لڑتے ہو تو آپ نظریے کے ساتھ نہیں لڑتے، آپ کے پاس ایک عام فورس ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایک ایسا ویپن ہونے چاہیے، آپ کے پاس ہتھیار ایسے ہونے چاہیے، آپ کے پاس وہ ینگ آرمز ہونے چاہیے، وہ بازو، زور بازو جسے کہا جاتا ہے، وہ ہونے چاہیے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف، عمران خان نے 27 سال ہمیشہ سے قانون کو بالا تر سمجھا ہے، انصاف کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اسی وجہ سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پارٹی کا نام یہی رکھا۔ تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد سے متعدد ایسے لوگ دھیرے دھیرے کر کے بیک سٹیپ چلتے گئے، اور پھر یہ پریس کانفرنسز کی جو ہے نا ایک سیزن ہمیں نظر آئی کہ فرمائشی اسکرپٹڈ پریس کانفرنس کس چینل، کس نیوز اینکر کے گھر یا کس کے تحت جو ہے نا یہ پروگرام کرنا ہے، وہ بھی قوم نے دیکھ لیا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح جو ہے نا ایک پارٹی چھوڑ کر اپنی وفاداریاں تبدیل کی گئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ترین کے ساتھ کون کون بیٹھ کے مسکرا کر اور کس طریقے سے اپنے آپ کو یہ ظاہر کر رہے تھے کہ بس عمران خان بقول ایک تمغے والی صحافی جو ان کی ہر ایک ٹویٹ اور ہر ایک جملہ ختم شد پر آ کے رک جاتا ہے، جبکہ یہ کسی اور کی کاپی پیسٹ کر کے اپنی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ان تمام کڑیوں کو ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں تو ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ سسٹم چودھری نظام الدین کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو توڑنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہا ہے۔ جیسے ابھی سائفر کیس وہ اس میں بری ہو گئے، ابھی القادر ٹرسٹ اس میں خاطر خواہ کوئی کامیابی نہیں ہوئی، توشہ خانہ کیس وہ بھی ان کو وہ نتیجہ نہیں مل سکا، اور ایک ایسے بونڈے کیس میں اور ایک ایسے کیس میں رکھا گیا ہے جو اسلام کی بھی تذلیل ہے
عورتوں کی بھی تذلیل ہے اور ایک اسلامی مملکت کی بھی تذلیل ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء جو ہر ایک چیز کے اوپر فتوے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, مطلب پولیو کے ڈراپس کے لیے ان کے پاس فتوے ہیں, لیکن ایک عدت جیسے کیس کے اوپر جو ہمارے خلفۂ راشدین یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہمارے پاس ایک جامع ایک مستند انفارمیشن ہے, مستند ایک آرڈر ہے, ایک ہمارے پاس ایک کیس ہسٹری ہے آج کے دور میں, جسے کہا جاتا ہے کہ عورت کی بیان کو فائنل کنسیڈر کیا جائے گا, تسلیم کیا جائے گا. لیکن ہمارے عدالتیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے, قوم کو بھی پتہ ہے کہ کیسے پریشرائز ہوئے. 8-9 ججز نے خدشہ جو ظاہر کیا, جو لیٹر لکھا, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کسی اور کی منشا پہ یہ چل رہے ہیں. بہرحال بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی میں جو چمگیاں اور جو باتیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کمزور ہو رہی ہے, تو یہ خام خیالی ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آپ جھوٹ کو اتنا پھیلا دو کہ وہ سچ ہونے لگے یا سمجھنے لگے. تو بیسیکلی جب سے الیکشن ٹریبیونل میں یہ باتیں پروسیڈ کی گئی ہے ان فیور آف پی ٹی آئی, کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بلے کا نشان, بیٹ کا نشان کی طرف اپروچ کر رہا ہے واپس لینے میں. دوسری طرف سپریم کورٹ میں ایک فریق کے طور پر اس تمام پروسیس میں اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے یہاں سے پھر سے جو ہے نا اپنے آپ کو انہوں نے انٹر کیا ہے درخواست دے کے. تو یہاں پر بیک فائر کرنے کے لیے پارٹی کے اندر سے ایسے لوگوں کو ایکٹیویٹ کیا گیا اور ہر کوئی یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آئی ایم لوئل ٹو دی عمران خان, آئی ایم لوئل ٹو دی پاکستان تحریک انصاف پارٹی. بٹ دا تھنگ از کہ یہ سب کچھ کرنے کا جو ہے نا کیا مطلب ہے ضرورت پیش آئی. تو جب 9 مئی جیسے فالس فلیگ آپریشن میں کوئی کامیابی ان کو نظر نہیں آئی, وہ فیکٹس اینڈ فگر فائنڈنگ, اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ, اور جو اس کے اندر ملوث ہے اس کو قوم کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کو جو ہے نا ایسے سزا دی جائے کہ وہ عبرت کا نشان بنے. بٹ یہ چیز جو ہے نا جب بھی انکوائری یا اس قسم کی بات ہوتی ہے تو اس کو سنی انسنی کر دی جاتی ہے. بہرحال پارٹی کے اندر سے جو یہ جوڑ توڑ کی باتیں ہو رہی ہے تو یہ محض اپنے ورکرز کو کنفیوز کرنے کے لیے, کیونکہ آنے والے دنوں میں عمران خان گزشتہ دن پہلے جیل سے انہوں نے کہا تھا کہ ویٹ فار مائی فائنل کال. تو وہ اس فائنل کال کو ڈیزولو کرنے کے لیے, کم مؤثر کرنے کے لیے, کم افیکٹو بنانے کے لیے پارٹی کے اندر سے ایسے لوگوں کے اوپر کوسچن مارک کیا جا رہا ہے, ایک ایسے بندے سے جس کا پی ٹی آئی کے ساتھ دور دور تک اب کی سچویشن میں کوئی واسطہ نہیں ہے. اور فارسی کی ایک کہاوت ہے کہ کوئی آپ کو بڑے جنگل میں چھوڑ دے اور پھر وہ بعد میں آپ سے پوچھے کہ بھیڑیوں نے کیا حال کیا, تو ایسے شخص کو پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو ایسے شخص کو جب وہ سخت ترین حالات پی ٹی آئی گزری تو اس وقت تو وہ کنارہ کش کر گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اس امید پر ہے کہ ہمیں معاف کیا جائے اور ہمیں ایک اور موقع دیا جائے. تو وہ ورکر کو سپلٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور جو ورکر ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ورکرز ہے, جو ووٹرز ہے, وہ موسٹلی یوتھ پر بیس کرتا ہے, اور وہ ہے. تو آن گراؤنڈ یوتھ ہی موبلائز ہے, یوتھ ہی اپنے بل بوتے پر یہ سب کچھ کر رہا ہے. آن سوشل میڈیا جو والنٹیئرز ہیں اور جو گراؤنڈ پر والنٹیئرز ہیں. بہرحال اس چیز کو کمزور کرنے کے لیے پروپیگنڈا اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ پروپیگنڈا, آپ کو پتہ ہے ڈیفینیشن اگر آپ گوگل میں یا ویکیپیڈیا میں یا آپ میٹا اے آئی میں سرچ کرے تو آپ کو بہت سارے ڈیفینیشن ملیں گے. اور وہ ڈیفینیشن ایسا ہے کہ
یہ گورنمنٹ کی طرف سے، میں آپ کو سمپلی بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسے اقدامات کیے جائے، ہاتھ ان کا ہوگا بٹ فیس کوئی اور ہوگا، اینڈ they will try their best to twist اس موقف کی ٹوسٹنگ کریں، ہم ٹوسٹنگ کریں اور اس کو جو ہے نا نیوٹرلائز کر سکے، اور پھر وہ مؤثر نہ ہو سکے، اس کو جو ہے نا آسان الفاظ میں پروپیگنڈا کہتے ہیں۔ تو ابھی مارکیٹ میں آپ کو سننے کو ملے گا کہ اور دیکھنے کو بھی ملے گا کہ اتنے بندوں نے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا، جنرل سیکرٹری کے لیے ابھی پوسٹ ویکن ہے عمر ایوب صاحب نے۔ تو اس کے لیے عمر ایوب صاحب کو عمران خان نے یہ کہا تھا کہ آپ ایک اس کے اوپر فوکس کریں اور آپ اپوزیشننگ کریں، آپ اپوزیشن لیڈر آف دا اپوزیشن کو اچھے طریقے سے کریں۔ لہٰذا میرے خیال سے اس میں اتنا زیادہ اس کو ہوا نہیں بنانا چاہیے۔ دوسرے، خان صاحب کیپٹن اپنے پاکستان کرکٹ ٹیم کے رہ چکے ہیں اور ابھی بھی پارٹی کی کیپٹن ہے، سو ری پوزیشننگ کرنا اور لوگوں کو شفل کرنا یہ ایک جمہوری عمل ہے، یہ اور پارٹیوں کی طرح نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک آرگینک پارٹی ہے، یہاں پر لوگوں کی رائے کو بھی، ورکرز کی رائے کو بھی جو ہے نا مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے۔ بہت بار خان صاحب نے جو ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے اور پھر ورکر نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا تو خان صاحب کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑی۔ لہٰذا یہ کوئی مغل اعظم ٹائپ سیاسی پارٹی نہیں ہے، جس طرح ہمارے پاس اور ایسے ماڈلز ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے جمہوری ہیں، لیکن یہ جمہوری کے جین سے بھی واقف نہیں ہے۔ وہاں پہ صرف ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں پہ صرف جاگیردارانہ سوچ ہے، وہاں پہ صرف وڈیرا شاہی سوچ ہے، وہاں پہ صرف مغل اعظم سوچ ہے۔ اور میں جہاں پہ آپ کو توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بخوبی علم ہے ایسے آپ کو ایسے کنٹرڈکشن اور ایسے ورکرز آپ کو صرف پاکستان تحریک انصاف ہی میں نظر آئیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک تو نوجوانوں کی اور یوتھ کی جو ہے نا پریزنس کو ایکنالج کرتی ہے، دوسرے اس کو سراہتی بھی ہے، تیسری اس کو لے کے آگے بھی لے کے آتی ہے۔ ابھی بھی آپ کے پی کی اسمبلی میں دیکھیں تو بہت سارے نوجوان ایسے ینگ چہرے آپ کو نظر آئیں گے جو اس سے پہلے نہیں تھے۔ اسی طرح مراد سعید ایک پرائم ایگزامپل ہے۔ لہٰذا آپ کو جو یہ فارورڈ بلاک کی جو کسی کہانیاں سنائی جاتی ہے، فارورڈ بلاک کسی حکومت کے لیے ہوتی ہے جب آپ کسی اور کے اشاروں پر جو ہے نا کرتے ہیں۔ پارٹی کے اندر سے یہ فارورڈ بلاک اٹ از جسٹ ربش، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایسے باتوں کے اوپر آپ صرف انجوائے کریں اور اپنے ایکسپیرینس گین کریں، آپ اس کو سیریسلی نہ لیں۔ فائنل بات یہی ہوگی جو خان صاحب کہیں گے، اور خان صاحب کی بات ہی فائنل ہے اور اٹل ہے۔ لہٰذا یہ ابھی ڈیفیوز کرنا چاہ رہے ہیں سچویشن کو۔ دوسری جانب اس اسٹیبلشمنٹ، اس گورنمنٹ کے اوپر کانگریس نے جو 367 کے ووٹ سے جو تقریباً بنتا ہے 85% خدشہ ظاہر کیا کہ پاکستان کے جو الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، یہاں پر صحافیوں کے ساتھ ظلم ہوئے، یہاں پر میڈیا آزاد نہیں ہے، یہاں پر پارٹی کے ساتھ اور فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے۔ تو یہ ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تیسری پریشر یہ ہو رہا ہے کہ دکھ رہا ہے کہ جب سے بائیڈن اور ٹرمپ کی جو فرسٹ ٹاکرا ہوا ہے ڈیبیٹ کا، اور اس میں جو پرسنٹیج 67 ورسز 33% بائیڈن کی طرف سے آئی ہے، تو ابھی اس اسٹیبلشمنٹ کو نظر آ رہا ہے کہ جو وہ 2-2.5 سالوں سے فسطائیت کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے جو ظلم و جبر اس ملک میں جو تاریخ میں نہیں ملتا، وہ اب نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو زوال ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ابھی ایک نئے سیٹ اپ کے ساتھ، نئے اس کے ساتھ جو ہے نا واشنگٹن کے ساتھ اپنے لابنگ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے اچھے بنانے کی یا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے سامنے۔ تو لیٹس سی یہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں آگے سے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے وزیر دفاع صاحب نے ایک ایسی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ کے انکوائری ہونی چاہیے کہ جب ان کی دور حکومت تھی عمران خان کی تو کیسے
کس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر معاہدہ طریقے طالبان کے ساتھ ہوا ہے. تو اگر یہ ایسے الزامات لگائیں گے تو پھر ان کا اپنا بھی دامن صاف نہیں ہے. اور پھر شیخ رشید ہی کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے بے نظیر کی جمہوری حکومت گرانے کے لیے. تو اگر انکوائریز ہوگی تو پھر بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. تو لہٰذا پرانے مردوں کو صرف سیاسی بیان اور عمران خان کی سٹانس کو کمزور کرنے کے لیے بانڈے طریقے سے، کیونکہ عدالت نے ٹیرین کیس کو بھی جو ہے نا تھرو آؤٹ کر دیا ہے، لیکن یہ اس سسٹم کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہیں کریں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان نے اگر فائنل کال دے دیا ہے باہر نکلنے کے لیے، اور اس کی اور ریزن ہوگی کہ یہ ہائپ کیوں لے گا اور یہ آگے کیوں یہ فائر لے گا یا کیچ لے گا. دوسرے لفظوں میں کیونکہ ایک تو یہ مہنگائی، تیسری ڈفرینٹ جو اپوزیشن ہے اس حکومت کے لیے وہ بھی ایکٹیویٹ ہوں گے. اور پھر جب لوگ اٹھیں گے تو پھر میرے خیال سے یہ سسٹم جو ہے نا لپیٹے میں آ جائیں گے، کیونکہ ان کا اپنا بھی جو ہے نا ان سائڈ جو ٹیکسز لگے ہیں اس بجٹ میں، تو بہت سارے آوازیں اس حکومت کے اندر سے بھی اٹھ رہی ہے. اور ان کے اپنے جو من پسند صحافی لوگ ہیں وہ حالانکہ ٹویٹر تقریباً کوئی 100 دنوں سے اوپر ہو چکے ہیں، جو پاکستان میں ایکس ایپ اس کو بین کیا گیا، لیکن بے شرمی کے ساتھ جو ہے نا یہاں کے لوگ استعمال کر رہے ہیں جنہوں نے بین کیا ہے وی پی این لگا کے. تو ان کے من پسند جو صحافی ہے جو پرائم ٹائم پہ ہمیں نظر آتے ہیں میڈیا چینل پر، وہ بھی اب حکومت کے اوپر کویسچن کر رہے ہیں کہ آپ نے جو اتنے باری ٹیکسز لگائے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا آپ لوگوں کو شرم آنے چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو اس تمام سینیریو کو سم اپ کر کے صرف اس وی لاگ کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جو پی ٹی آئی کی ورکرز ہیں جو کسی بھی گراؤنڈ میں ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہے یا گراؤنڈ فیلڈ پہ ہے یا جس اس پہ ہے، آپ نے عمران خان کی طرف دیکھنا ہے. آپ نے ہمارا لیڈر عمران خان ہے. ان سائڈر کوئی بھی آتا ہے کوئی بھی جاتا ہے، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. اور ہماری کنسنٹریشن صرف عمران خان کی رہائی، عمران خان کے لیے ہی ہونا چاہیے. پروپیگنڈا کو جو ہے نا آپ صرف سنی انسنی کریں، اپنے ایکسپیرینس کو گین کریں، ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، اپنے دماغ کو کھولیں. جلدی سے جذبات میں آ کے سنی سنائی باتوں پر، اور یہ تو حدیث شریف بھی ہے ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ سنی سنائی بات کے اوپر آپ نے جو ہے نا جذباتی ہو کے یقین نہیں کرنا. آپ نے انٹروگیٹ کرنا ہے، آپ نے چھان بین کرنا ہے، پھر کسی فائنل اس کنکلوژن کے اوپر جانا ہے. کوئی پارٹی کو چھوڑے، کوئی جو ہے نا پارٹی کو وہ کرے. ہمارا فوکل پوائنٹ ہے، ہمارا جو سینٹر آف دا گریوٹی ہے وہ ہے عمران خان. عمران خان کو کس طرح جو ہے نا جیل سے رہا کروانا ہے، ٹیکنیکلی اور لیگلی اور پریشر کے ساتھ، ٹیکٹکس کے ساتھ، اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. باقی جو ساری باتیں ہیں وہ صرف ربش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف ڈسٹریکشن ہے. تو آپ اپنے آپ کو فوکس رکھیے، اسٹرانگ رکھیے، اور یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو جو ہے نا یہ خود بخود دم توڑ جائے گی. انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلاگ میں. آپ نے بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے فیڈ بیک اور کمنٹس میں ضرور اپنا اظہار رائے کیجیے. تھینک یو.